ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر کو ہر سال پاکستان میں یوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک آزاد اور خود مختار ملک انگریزوں سے لے کر دیا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوا کہ انہوں نے مسلمانان ہند کو افتراق کی کیفیت سے نکال کر وحدت و یگانیت بخشی۔ یعنی پہلے مسلمانان ہند الگ الگ تھے، ان کو ایک جگہ اکٹھا اور متحد کیا اور اپنی سیرت اور کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانان ہند کے حقیقی خیر خواہ ہیں اور ان کو انگریزوں اور ہندوؤں کی مکارانہ چالوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے جس میں آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی انتھک کوششوں اور ان گنت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ تمام کوششیں، محنت اور قربانیاں جس عظیم انسان کی قیادت میں رنگ لائیں، وہ ہمارے قائد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی محنت مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں صرف کر دی۔ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتیں پڑھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی۔ آپ بچپن ہی سے کھیل کے بڑے شوقین تھے، لیکن کھیل کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی والدہ کی نصیحتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سب گھر والے سو جاتے اور آپ رات گئے تک پڑھتے رہتے۔ آپ اپنے بڑوں کو اکثر کہا کرتے تھے، اگر میں پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ قائد اعظم کو گھڑ سواری کا بھی شوق تھا۔ آپ کو جب بھی موقع ملتا آپ گھڑ سواری کرتے۔ کھیل کھیل میں بھی آپ کو بچوں کا کپتان بننے کا شوق تھا۔ آپ صاف اور نفیس لباس پسند کرتے تھے۔ شروع ہی سے آپ کی سوچ اعلیٰ تھی اور دوسروں کی رہنمائی کرنے کا شوق تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھا۔ آپ بڑا آدمی بننا چاہتے تھے۔ آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں آپ نے وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ پھر واپس آ کر آپ نے بمبئی سے اپنا وکالت کا سفر شروع کیا۔ آپ بہت ایماندار اور اعلیٰ پائے کے وکیل تھے۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاست میں قدم رکھا۔ پہلے آپ نے انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت کی، مگر ہندوؤں کے متعصبانہ رویے کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے مسلمانوں کو متحد کیا اور انگریزوں سے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ آپ کی قیادت نے مسلمانوں کو بہت حوصلہ دیا۔ الغرض قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام سیاسی زندگی میں حق و صداقت کا ساتھ دیا، اور سیاست میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہ آیا کہ انہوں نے مصلحت کی خاطر جھوٹ کا سہارا لیا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی تدبر اور فراست کا ایک روشن پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ہر منصوبے کے حصول کے لیے ایک متبادل صورت ضرور سوچ لیا کرتے تھے، تاکہ انہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کامیابی یقینی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا صلہ ایک آزاد وطن کی صورت میں دیا، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ انتھک محنت کے سبب آپ کی صحت بگڑتی چلی گئی اور آپ 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی ان کوششوں کے سبب آپ کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ کردار کی عظمت، یقین محکم، مستقل مزاجی، محنت، لگن اور جرات ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اپنا کر محمد علی جناح عظیم قائد کے لقب سے نوازے گئے۔ انہوں نے بچوں کی رہنمائی کچھ اس طرح فرمائی کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور صرف کام۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے دل میں پاکستان کی بے انتہا محبت تھی، اور انہوں نے فرمایا، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے رہنما اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم پر صدقے دل سے عمل کریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 72 سالہ زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک درس کا پیغام مہیا کرتا ہے۔
بچوں، اب یہ وطن ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سنہری اصولوں پر عمل کریں، دن رات محنت کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں.